کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. صحابہ نے جگہ جگہ جنگ کی اور جنگ میں 2 شرطیں رکھ دی جاتی تھیں، یا تو اسلام قبول کر لو یا ہم سے جنگ کرو. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ راشد انڈیا. دنیا میں جو کچھ بھی آج پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے تلوار کے زور سے ہی ہے. دنیا میں جتنے کنٹریز آج آپ کو وجود نظر آئیں گے نا، وہ سب کے پیچھے تلوار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا کفر تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو جو اسلام مخالف قوتیں وہ بم کے زور سے پھیلی ہیں پھر، ٹھیک ہے نا. کیونکہ حکومت قائم پہلے الیکشن کے ذریعے تھوڑی ہوتی تھی، پہلے تو حکومت اسی بھی طرح قائم ہوتی تھی کہ جو ہے وہ طاقتور کمزور پہ غالب آتا تھا. تب اس میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے اور لوگوں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ الیکشن تو سسٹم ہی نہیں تھا نا، وہ تو اب آیا ہے. تو اس میں تو یہی تھا کہ آپ ان پہ قبضہ کریں اور وہاں سے ظلم کو ختم کریں. تو اگر کسی مسلمان لیڈر نے تلوار کے زور سے کسی علاقے پہ قبضہ کر کے وہاں ظلم ختم کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا، اور اگر تلوار کے زور سے قبضہ کر کے ظلم پھیلایا ہے تو غلط کیا ہے. تو بحث اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ تلوار سے پھیلا ہے کہ بغیر تلوار سے، بحث اس پہ ہونی چاہیے تلوار سے خیر پھیلائی ہے یا شر کو پھیلایا ہے. تو اگر اسلام نے تلوار کے زور سے خیر کو پھیلایا ہے تو زندہ باد، زبردست. اور اگر اسلام نے تلوار کے زور سے شر پھیلایا ہے معاشرے میں، شراب، کباب، زنا اور یہ سب برائیاں معاشرے میں پھیلائی ہیں، تو پھر غلط کیا اسلام نے. تو آج دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں نا وہ سب اسی زور سے پھیلے ہوئے ہیں. جتنے یورپ کے کنٹریز ہیں، یہ جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول کو دیکھ لیں، جنگ عظیم دوئم کو دیکھ لیں، تو یہ سب اسی طرح ہی دنیا میں ہوئے ہیں. ہاں اب جب یونائٹڈ نیشن بنی ہے تو پھر ملکوں کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، پھر بارڈر متعین ہوئے ہیں. تو اس لیے اسلام نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو ہے نا دنیا میں سب لوگ کرتے تھے. اور اس کے پیچھے، اسلام کے پیچھے اچھا جذبہ تھا، کیونکہ اسلام یہ نہ کرتا تو دنیا میں جو ظلم ہو رہا تھا اس وقت، وہ گورے خود اس کے معترف ہیں کہ ہو کیا رہا تھا دنیا میں. تو اس کی ڈیٹیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی اور اس کی تفصیلات آپ کو مل جائے گی. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بات بہت پیاری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ سے یہ کہنا آپ نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے، تو ان سے کہیں کہ ہم نے تلوار کے زور سے نماز پھیلائی، زکوٰۃ کا نظام پھیلایا، سود کا خاتمہ کیا، زنا کا خاتمہ کیا، شراب کا خاتمہ کیا، لیکن آپ نے بم کے زور سے کیا پھیلایا ہے دنیا میں؟ ایٹم بم کی طاقت سے آپ نے کیا پھیلایا ہے دنیا میں، اور سود کا نظام اور جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے. تو اس لیے دنیا میں کوئی پہلے ایگریمنٹ نہیں تھا، تو اسی ایگریمنٹ نہ ہونے کی بیس پہ غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں مختلف جنگیں ہوتی رہی ہیں. تو ایگریمنٹ نہیں تھا کسی قوم کا کسی قوم کے ساتھ. ایگریمنٹ اب ہوا ہے، اب لوگ ایگریمنٹ کے پابند ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. باقی دوسری بات یہ کہ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ اسلام میں تلوار کا استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں تو قائم ہوئی ہیں، ان میں تلوار کا بہت بڑا دخل ہے، لیکن اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس کے پیچھے تلوار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں یہ حرام ہے کہ آپ تلوار کی طاقت سے کسی کو کلمہ پڑھائیں. لوگوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے، پھر بھی 1000 سال کے بعد بھی اس میں 20% مسلمان تھے اور 80% ہندو اور غیر مسلم تھے. تو اب آپ سوچیں اسلام تلوار کے زور سے اگر لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا تو مسلمانوں کے پاس بر صغیر میں 1000 سال تھے کہ تلوار کی طاقت سے ہندوؤں کو مسلمان بنا دیتے. لیکن ایک واقعہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا. 1000 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے تو بھی ہندو میجورٹی میں ہے، اور سکھ اور ہندو اور یہ سارے غیر مسلم میجورٹی میں، مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں ہیں. جس صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا. انڈونیشیا پورا مسلمان ہوا، یہ مسلمان تاجروں کی برکت سے ہوا. ملیشیا پورا مسلمان ہوا، یہ مسلمان عرب تاجر آیا کرتے تھے، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کو دیکھ کے ہوا. تو کہیں بھی ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی کہ گن پوائنٹ پہ یہ تلوار کی طاقت سے کسی کو مسلم بنایا گیا ہو. ہاں ریاستیں قائم ہوئی ہیں تو دنیا کی سب ریاستیں تلوار کے زور سے ہی قائم ہوئی ہیں، بغیر تلوار کے کچھ بھی قائم نہیں ہوا آج تک. اب یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ اب باؤنڈری بن گئی ہے اور ملکوں کی، اس سے پہلے تو کوئی باؤنڈری نہیں تھی. ٹیبل کرسی پر کیا کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھاتے ہیں، کیا اس طرح کھانا کھانا جائز ہے؟ راشد صاحب انڈیا سے جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، افضل طریقہ ہے، لیکن ٹیبل کرسی پہ بھی کھا سکتے ہیں.
سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ. سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا لازمی ہے یا نہیں؟ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے یا نہیں؟ محمد عمر گجرات سے. دیکھیں سنت مؤکدہ جو 4 سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے کی یا جمعے سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی، ان میں صرف یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں 2 رکعت میں اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہے. اگر پڑھ لیے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اور سنت غیر مؤکدہ میں اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس. باقی سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، 4 رکعت میں تلاوت کرنا واجب ہے. کسی ایک رکعت میں بھی جان کر چھوڑ دی تلاوت، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ بھولے سے چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد دعا نہیں پڑھی جائے گی اور تیسری رکعت میں ثنا بھی نہیں پڑھی جائے گی. نیک نیتی سے بد کردار عورت سے نکاح کرنا. اگر کوئی شخص کسی بری عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی اپنی فحش حرکتوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہونے کے لیے راضی ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ایسے جوابات اس کا کوئی وہ اصولی جوابات دیے جاتے ہیں. کسی فرد کے حالات جب تک انسان پورے طور پر مطلع نہ ہو تو اس کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. اصولی طور پر یہی ہے کہ نکاح میں پاک دامن عورت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ آگے بچوں کی ولادت ہوگی، پھر اس میں نسب میں خطرہ ہوتا ہے. کوئی عورت اگر فحش ہے تو توبہ تو کر لی ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ دل سے کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو بعض دفعہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف نکاح کے لیے توبہ کا ایک وہ شو کیا ہو. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے توبہ سچے دل سے کر لی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ زنا کی عادی ہو چکی ہوتی ہے تو توبہ پہ بعض دفعہ قائم نہیں رہتی وہ. تو اس لیے نکاح میں یہ اس کا خیال رہے کہ لڑکی پاک دامن ہو. پھر بھی اگر کسی کو 100% یقین ہے کہ اس نے دل سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس سے نکاح کرنے میں. لیکن مشورہ اس بارے میں عمومی نہیں دیا جا سکتا. مشورہ جب تک جو ہے کوئی فرد اپنی پوری مجبوری نہ بتائے اور سامنے والے کے پورے حالات سامنے نہ آ جائیں تو اس کے بارے میں نہ تو کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور نہ ہی نہ کرنے کا مشورہ دیا جائے گا. تو شرعاً جائز ہے، فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، نکاح اس سے ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہے. بہتر ہے یا نہیں ہے تو اصول یہی ہے کہ بد کردار عورت سے نکاح کرنا افضل نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی بد کردار ہو تو اس کو طلاق دینا افضل ہے. اگر وہ فحاشی میں مبتلا ہو گئی ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو جب چھوڑنا طلاق دینا افضل ہے بد کردار عورت کو، تو نکاح کرنا کہاں سے افضل ہوگا؟ وہ تو یہی ہے کہ نہ کرے. لیکن نیت اچھی ہے تو صرف نیت نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ بعد میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ کی نیت اچھی ہے، پتہ نہیں سامنے والے کی اچھی نیت ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اگر نیت اچھی ہے اور سامنے والے پر اطمینان ہے 100% تو ٹھیک ہے، لیکن ہے یا نہیں ہے مشورہ نہیں دیا جا سکتا اس بارے میں جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہ ہوں. غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کرنا. ایک غیر مسلم لڑکی ہے کالج میں، تو ہماری کبھی اتنی بات چیت نہیں ہوتی، لیکن اب سوشل میڈیا پر چیٹنگ سے ہم لوگ رابطے میں ہیں اور بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور ظاہر میں بھی چاہتا ہوں، وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہتی ہے. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے گھر والے مانیں گے نہیں، اور ابھی ہماری فزیکلی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ ملنے پر زور دے رہی ہے. صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ صاحب لکھنؤ سے. آپ کے لیے اس سے ملنا تو بالکل حرام ہے، نامحرم لڑکی ہے، اس سے کوئی اس طرح تعلق رکھنا تو جائز نہیں ہے. باقی نکاح کی حد تک آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگر اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو اسلام قبول کرنے پر تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے دنیا میں کسی کنٹری میں بھی. تو اسلام وہ قبول کر لے جا کے اور سرٹیفکیٹ بھی لے لے، پھر آپ اس سے نکاح کر لیں، کورٹ میرج کر لیں، آپ اس سے عدالت میں جا کے نکاح کر لیں، کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو انشاءاللہ. عدالت جہاں بھی ہو دنیا میں آپ کا ساتھ دے گی. تو کورٹ میرج کر لیں آپ. اور پھر بھی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ میں تب پڑی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ میں دم ہی نہیں ہے، باتیں شادی کی ہو رہی ہیں اور آپ میں دم نہیں ہے تو کریں پھر. اور لڑکی اگر ڈر رہی ہے کورٹ میرج سے تو اس کا مطلب لڑکی میں دم نہیں ہے. تو یہ تو کام پھر دم دمادم والا کام ہے بھائی. تو دم ہے تو کرو، نہیں ہے تو وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، معذرت کے ساتھ. تو اس لیے شادی کر لیں اس سے، اس کو مسلمان بھی کر لیں، کورٹ سے سرٹیفکیٹ
کورٹ سے جو ہے نا وہ نکاح کر لیں تو ایک آپ کے نکاح کی قانونی حیثیت ہوگی، اور یہ بہت بڑا پھر ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مسلمان لڑکی کو یعنی ایک غیر مسلم کو آپ نے ٹھکانہ دے دیا مسلمان کر کے، بہت بڑا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، لیکن اس کو قانونی شکل دیں اور کورٹ سے یہ جو ہے نکاح کو رجسٹر کروا